آہستہ آہستہ اسکرین اوپر کریں. پشاور، کراچی، راولپنڈی، لاہور، اسلام آباد، ملتان، لندن، ہر جگہ پاکستانی باہر نکلے ہوئے ہیں. پورے پاکستان میں مہنگائی کے خلاف ایک زبردست پروٹیسٹ جاری. اس مہنگائی کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے میں نے آج آپ سب کو اس لیے کہا کہ آپ نکلیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جب ظلم اور ناانصافی ہوتی ہے تو ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ ہم جدوجہد کریں، کیونکہ جدوجہد یا جہاد یہ ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے کہ جب ہم ظلم اور ناانصافی کے خلاف جب ہم جدوجہد کرتے ہیں تو ہم اپنی بہتری کرتے ہیں. اور تین قسم کی جہاد ہے. ایک تو ہتھیاروں کی ہے، ایک جو سب سے کمزور، اب دل میں کئی لوگ سوچتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے لیکن کچھ نہیں کرتے، دل میں کڑتے ہیں. لیکن یہ جو دوسری جہاد ہے یہ آواز کی جہاد ہے، یہ منہ سے پروٹیسٹ کرنے کی جہاد ہے. اور یہ اس لیے ضروری ہے، اور یہ ہر جمہوریت کے اندر انسانوں کو اللہ جمہوریت حق دیتی ہے. اللہ تو ہمیں ہمارے پہ فرض کر دیتا ہے کہ ہم جب معاشرے میں ناانصافی دیکھتے ہیں تو ہم اپنی آواز بلند کریں. اس لیے میں نے آج آپ سب کو اس پروٹیسٹ کے لیے آج میں نے کہا کہ آپ کی بہتری کے لیے آپ نکلیں، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ یہ جو ابھی قیمتیں بڑھی ہیں یہ یہاں رکیں گے نہیں. جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں یہ ابھی مزید اور بڑھنے والی ہے، اور جو پھر اس کا جو متاثر ہوگا اس سے وہ ہمارا سارا نچلا طبقہ، ہمارا سفید پوش، ہمارا تنخواہ دار، خاص طور پہ ہمارے کسان، کیونکہ ان کو یہ بڑا متاثر کرے گا یہ جو خاص طور پہ جو ڈیزل اور بجلی کی قیمت اوپر گئی ہیں. تو میں سب سے پہلے آج میں یہ، اور سارے پاکستانیوں کا یہ سوال ہے کہ یہ کیا ہوا کہ جب سے یہ عدم اعتماد ہوئی ہے اس کے بعد یہ ملک کے اندر یہ کیا طوفان آ گیا. یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں یہ سب کہتے ہیں کہ جی دیکھیں عمران خان نے بارودی سرنگیں چھوڑ دی ہیں، کہ جی آئی ایم ایف سے کوئی ان کے سمجھوتے تھے جس کی وجہ سے یہ قیمتیں آسمانوں پہ چڑھا دی ہیں. یعنی ہمارے بعد ڈیزل، پٹرول، گیس، بجلی، آٹا، چاول، یہ ساروں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، لیکن تھوڑی سی نہیں بڑھی. ہماری باری تو مجھے یاد ہے کوئی 12 روپیہ بڑا تھا پٹرول یا ڈیزل، تو انہوں نے مہنگائی مار شروع کر دی تھی. جب سے یہ آئے انہوں نے 84 روپیہ لیٹر پٹرول کی قیمت بڑھائی، 110 روپے لیٹر ڈیزل کی قیمت بڑھائی. اب یاد رکھیں ڈیزل خاص طور پہ کسان اور آج کل سب سے زیادہ کسانوں کو متاثر کرے گا، اور وہ آگے ہماری فوڈ سیکیورٹی پہ کہ ہم نے 22 کروڑ لوگوں کو کھلانا ہے. ہمارا تو اس وقت اگر ہمارا کسان خوشحال ہے تو ملک بہتر ہے. تو لہٰذا اس کا ایفیکٹ ہر طبقے پہ پڑے گا، ٹرانسپورٹ پہ پڑے گا اس کا، اور ابھی ایفیکٹ آگے بھی آئے گا. بجلی کے بل آئیں گے لوگوں کے پاس جولائی میں، اس کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا مہنگائی کا ایک بم پھٹا ہے. تو سوال ایک یہ ہے کہ یہ ایک دم اتنی مہنگائی کیوں کی ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آئی ایم ایف پروگرام میں تھے. آئی ایم ایف کے پروگرام میں یہ تو 2 مہینے سے ہیں، ہم 2.5 سال سے آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے. کیا ہمارے اوپر پریشر نہیں تھا یہ قیمتیں بڑھانے کا؟ کیا ہم نے نہیں آئی ایم ایف سے ہماری بار بار نیگوسیشنز ہوئی؟ کیا ہم نے اپنے لوگوں کے مفادات کی حفاظت نہیں کی؟ اور یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا ہمیں جب انہوں نے کہا تھا کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھاؤ تو ہم نے 10 روپے کم کی تھی. کیسے کی تھی؟ ہم نے ادھر ادھر سے پیسے نکالے تھے، ہماری ریکارڈ ٹیکس ہم نے اکٹھا کیا تھا، اور جب ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا اور پھر ہم نے
کہیں پیٹ کاٹ کے، لیکن ہم نے 200 ارب کی سبسڈی دی ڈیزل اور پٹرول نیچے رکھنے کے لیے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ جب آپ ڈیزل اور پٹرول بڑھاتے ہیں سب کچھ بڑھ جاتا ہے۔ 4 روپے یونٹ بجلی کم کی ہم نے، تو اس کے لیے سبسڈی ہم نے نکالی۔ ہم بھی آئی ایم ایف پروگرام میں تھے، اور یہ یاد رکھیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہوئے ہم نے ہیلتھ کارڈ دیا۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اگر فلائی کام ہے وہ ہیلتھ کارڈ ہے، کہ ہر خاندان کو، ہمارے جتنے صوبے تھے، ہر خاندان کو 10 لاکھ روپیہ ہم نے ہر خاندان کو دیا 1 سال کے لیے ہیلتھ انشورنس، کسی بھی اسپتال میں علاج کروا سکتے تھے۔ کبھی پاکستان میں اتنا بڑا پروگرام نہیں آیا۔ پھر ہم نے کامیاب پاکستان کیا، اور کامیاب پاکستان میں ہم نے قرضے دیے سود کے بغیر نچلے طبقوں کو۔ ہم نے احساس کے پروگرامز کی سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا احساس پہ، احساس راشن کیا، کہ لوگوں کو ہم نے نچلے طبقے کو 1.5 کروڑ گھرانوں کو 1.5 کروڑ لوگوں گھرانوں کو ہم نے احساس راشن کارڈ دیا، کہ وہ جا کے آٹا، گھی اور چینی وہ ایک ڈسکاؤنٹ پہ لے سکیں کریانہ سٹور سے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم بھی آئے ہوئے پروگرام میں تھے، اس کے باوجود ہم نے اپنے قوم کا دھیان رکھا۔ ہم نے کوشش کی کہ لوگوں کے اوپر پریشر نہ پڑے۔ یہ کہتے ہیں کہ جناب دنیا میں عالمی مہنگائی ہو گئی، عالمی مہنگائی تو پچھلی گرمیوں سے ہے، یہ جو ساری قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو پچھلی گرمیوں سے بڑھ رہی ہیں، تو یہ ہمیں بھی سارا کچھ فیس کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج یہ کیا اتنا بڑا طوفان آیا کہ ہماری مہنگائی بھی آسمانوں پہ چلی گئی اور مزید اور جانی ہے، اور اس کے بعد جو ہماری معیشت ہے، جو نقصان ادھر ہو رہا ہے۔ یہ جب کہتے ہیں کہ جی ہمیں بڑا مشکل برا پاکستان ملا، برا تو ہمیں ملا تھا مشکل وقت۔ یہ چھوڑ کے گئے تھے جو اصل بارودی سرنگ تھی، اس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، بیرونی خسارہ، کیونکہ وہ ڈالرز کے اندر خسارہ ہوتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا خسارہ چھوڑ کے گئے تھے، 20 ارب ڈالر۔ اس کے باوجود تیسرے سال میں ہم بالکل خسارہ کم کر چکے تھے، اور خسارہ بھی کم کیا، اور 5.6% پہ ہماری اکانومی بڑھ رہی تھی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ کرونا کا سال تھا، اور اس سے جو 2 سال کرونا کے تھے، دوسرا اور تیسرا ہمارا سال کرونا کا سال تھا، اور کرونا کا کے باوجود 5.6% پہ پاکستان بڑھا، جب ہندوستان -7% پہ چلا گیا، ان کی گروتھ، ان کی دولت میں بجائے اضافہ ہونے کے نیگیٹو میں گیا۔ اس دور میں جس طرح پاکستان نے سب سے، یہ صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا بحران آتا ہے جو کرونا کا ساری دنیا میں عذاب آیا، تو پاکستان وہ ملک تھا چند ملکوں میں سے جس نے سب سے بہترین طریقے سے اپنے لوگوں کو بچایا، غریبوں کو بچایا، اپنی معیشت کو بچایا۔ اور اس میں میں آج خاص طور پہ پھر سے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ہماری NCOC، جو ہم نے سٹرکچر بنایا تھا، جس کو اسد عمر اس کے لیڈ کر رہے تھے، جس میں سارے پاکستان کے ادارے تھے، سب نے اپنا کام کیا، جس میں پاکستانی فوج بھی تھی۔ اور جس طرح ابھی جو ہمارا فیٹف میں سے ہم نکلے ہیں، فیٹف کے اندر بھی سب نے مل کے، ایک ملک نے مل کے لڑا تھا، جس میں سارے ادارے، جس میں حماد نے لیڈ کیا تھا، جس میں سارے ادارے تھے، جس میں پوری کوشش کی، بلکہ پرائیویٹ لوگ بھی تھے، جس میں پاکستانی فوج بھی تھی، سب نے مل کے اتنے بڑے ایشوز ہمارے دور میں ریزالو ہوئے۔ اسی دور میں جب ہم IMF میں تھے، اسی دور میں جب عالمی بحران تھا، ایک قوم بن کے ہم اس سے نکلے تھے۔ یہ جو آج پھنسے ہوئے ہیں، یہ جو آج ہماری ساری جو اتنی مشکلوں سے ملک کو ہم نکول کے یہاں لے کے آئے تھے، آج مہنگائی کے علاوہ جو ہماری معیشت ہے خطرے میں ہے۔ موڈیز کے اندر جو کریڈٹ ریٹنگ کرتا ہے کہ ایک ملک کی کریڈٹ ریٹنگ، انہوں نے مائنس میں ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان کو قرضے نہیں ملیں گے، اگر قرضے ملیں گے تو بہت مہنگے قرضے ملیں گے۔ اور یہ دوسری چیز، وابڈا کا جو وابڈا کی ریٹنگ ایسی تھی کہ وہ خود انٹرنیشنل لونز لے سکتی تھی، اب جب سے یہ آئے ہیں اس کی بھی ریٹنگ ڈاؤن گریڈ کر دی ہے۔ اس کا مطلب کہ وابڈا کو وہ لونز نہیں ملیں گے، اور اگر ملے تو بہت مہنگے ملیں گے۔ اس کا مطلب جو
इसी दौर में जो 10 डैम जो हमारे दौर में शुरू की हुई हैं, वो अब खतरे में चली जाएंगी, क्योंकि अगर पैसा ना, कर्जे ना मिले तो ये कैसे पूरे होंगे। तो मेरा सवाल ये है कि जब ये मुल्क तरक्की भी कर रहा था, इसकी 5.6% तीसरे साल में और 6% चौथे साल में, जब इसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, दौलत में इजाफा हो रहा था, जब रिकॉर्ड हम टैक्स इकट्ठे कर रहे थे, वो भी एक वजह है कि हम पैसे निकाल सके अवाम के ऊपर बोझ कम करने के, सब्सिडाइज करने के लिए। रिकॉर्ड 6.2 ट्रिलियन यानी 6,200 अरब रुपए का हमने टैक्स इकट्ठा किया, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा। और इसी दौर में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी ओवरसीज बैरून मुल्क पाकिस्तान रिमिटेंसेस हमें भेजी, 31 अरब डॉलर की, 32 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स थी। और जो हमारी फसलें थी, जो हमारा एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान था, उसकी वजह से जो किसानों के पास पैसा गया, जो हमने उनकी मदद की, रिकॉर्ड फसलें हुई हमारे पास। 4.4% पे हमारा ज़राअत हमारी आगे बढ़ रही थी। तो इस वक्त क्या हुआ कि आज सारा कुछ नीचे जा रहा है। और वो हुआ क्या, मैं आज आप सबको यहां बताना चाहता हूं कि हुआ क्या। हुआ ये कि एक साजिश हुई अमेरिका से, एक साजिश जिससे यहां मीर जाफर और मीर सादक उनके साथ मिले। उसके बाद उन्होंने प्लान किया हमारी गवर्नमेंट गिराने का। उससे जो सियासत के अंदर, जो मुल्क के अंदर सियासी माहौल था, वो गैर यकीनी हो गया, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो गई। उसका इफेक्ट पड़ा माइशत के ऊपर। मैंने जाके न्यूट्रल्स को, मैंने उनको समझाया कि देखें, अगर ये साजिश हो रही है, बड़ा अच्छा आप न्यूट्रल रहें, लेकिन ये जो साजिश हो रही है, अगर इस वक्त गवर्नमेंट को गिरा दिया गया इस साजिश के तहत, तो ये इनसे संभाला नहीं जाएगा। हमने बड़ी मुश्किल से यहां तक आए हैं। ये बड़ी मुश्किल से कोरोना से निकल के, जो कमोडिटी सुपर साइकिल था, ये जो जब यूक्रेन में गया रूस और जो जंग हुई, तो उसकी वजह से जो असरात थे, बड़ी मुश्किल से हमारी माशरत यहां खड़ी थी। तो मैंने तब उनको बताया, फिर शौकत तरीन को कहा कि उनको बताओ कि ये वक्त नहीं है इस मुल्क के अंदर ये साजिश को कामयाब होने देने, क्योंकि इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा हमारी माशरत के ऊपर। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो टाइम था कि इस साजिश को नाकाम करने का, क्योंकि हमें पता था कि ना इन लोगों के पास काबिलियत है, ना इनके पास अहलियत है, और इनका मकसद ही आने का कुछ और है। इनका मकसद इस मुल्क की ना महंगाई कम करने के लिए, ना इनका मकसद इस मुल्क की रिफॉर्म्स करने का था, इकोनॉमी ठीक करने का था। इनका तो मकसद ही कुछ और था। और वो जो मकसद था, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं इनके वजीर दस्तगीर का, खुरम दस्तगीर का, जिसने टीवी प्रोग्राम पे कह दिया। उसने कहा हमें तो सिर्फ ये था, उसने दो चीजें कही। उसने कहा एक तो हमें डर लगा हुआ था कि अगर ये रह गया, इसने जजेस और डाल देने थे, और इसने हमारे जितने लीडर थे उन्होंने जेलों में चले जाना था, जिसमें शहबाज शरीफ ने भी चले जाना था। तो पहला तो मेरा सवाल यह है कि क्या यहां की अदालतें आजाद नहीं है? क्या यहां की जो अदालतें हैं, इसमें कोई हमारी इंटरफेरेंस हुई है आज तक? हम तो वो जमाना नहीं कि हम टेलीफोन कर रहे हैं कि जस्टिस क्यूम जी, हमें केस में ये रिजल्ट चाहिए। हमने तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कभी सोचा नहीं हमला करने का। हमने किसी अदारे को, हमने आज तक हमने अदारों को चलने दिया। नैब का इदारा जो चला है, मैं बता दूं आज कि नैब ने कुछ 280 अरब रुपया अपने सारे कोई 18 साल में इकट्ठा किया था। हमारे 3 सालों में उन्होंने 480 अरब रुपया इकट्ठा किया, क्योंकि हमने मुदाखलत किसी में नहीं की। तो मैं जो आज सवाल पूछता हूं कि ये जो खुरम दस्तगीर ने बात की है, इससे ये वाजे होता है कि इनका तो मकसद था ही नहीं और कुछ स्वाय NRO 2 लेने का। इनका तो मकसद ही एक था, इसीलिए ये सारी जद्दोजहद थी। 3.5 साल से ये बार बार जो ब्लैकमेल मुझे किया जा रहा था, ये तो सिर्फ चाहते थे NRO, दूसरा NRO। याद रखिए, इनको पहला NRO मिल चुका है। इनको मिला, जनरल मुशर्रफ ने NRO दिया, जो सारी इनके करप्शन केसेस थे,
दो दफा इनकी हुकूमतें गई करप्शन पे 90 की दिहाई में। तो जो सारे इनके करप्शन के केसेस थे वो सब जनरल मुशर्रफ ने माफ कर दिए थे। ये जो है ये NRO 2 है, ये इन्होंने 10 सालों में जो चोरी की थी, ये 95% जो केसेस हैं ये सारे इनके दौर के हैं। ये इनके जो 10 साल थे उनके दौर के केसेस बने हुए हैं। और अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो कानून लेके आए हैं नैब की अमेंडमेंट्स का, मैं आज अपनी सारी कौम को यह बताना चाहता हूं। इन्होंने जो नैब का अमेंडमेंट कानून लेके आए हैं, और यही कानून इन्होंने कोशिश की थी जब हम फैटफ की लेजिस्लेशन असेंबली से पास कर रहे थे, और हमारा मकसद ये था कि फैटफ सी ग्रे लिस्ट से निकले, जो इनकी वजह से हम ग्रे लिस्ट पे थे। तो जब हमने फैटफ का कानून पास किया तो इन्होंने तब कोशिश की, ब्लैकमेल किया कि हम फैटफ के लिए तब वोट देंगे जब आप हमें NRO देंगे और ये नैब के अंदर चेंजेस लेके आएंगे। तब आपको पता होना चाहिए इन्होंने वॉकआउट कर दिया। इन्होंने फैटफ की लेजिस्लेशन नहीं पास की थी, ये बाहर चले गए थे। तो इनके बगैर हमने फैटफ की लेजिस्लेशन पास की, जिसकी वजह से आज इंशाअल्लाह पाकिस्तान निकल जाएगा ग्रे लिस्ट से। तो इनका सिर्फ मकसद NRO 2 था। और इन्होंने किया क्या है, इन्होंने अब जो चेंजेस लेके आए हैं, सारी कौम को पता चलना चाहिए कि 1200 अरब रुपए के करप्शन के केसेस, कल जब ये कानून बनेगा इनके केसेस खत्म हो जाएंगे। इस मुल्क का 1200 अरब रुपया जो चोरी किया हुआ था इन सारों के नामों पे, वो सारा खत्म हो जाएगा। अब ये NRO 2 मिल जाएगा इनको कल। अब सवाल ये है कि ये जब कहते कि जी हम बेबस हैं, मेरा इनसे सवाल ये है कि अगर आप सिंसियर हैं इस मुल्क से, तो क्या आपको ये जो 1200 अरब है, इसमें से अगर आप ये माफ करवा रहे हैं, सोचे ये इसका 400 अरब आ जाए तो हम फिर बिजली की कीमत नीचे ला सकते हैं। और फिर मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि जब हमने रूस से बात शुरू कर दी थी तेल की, अगर आपको फिक्र थी इस कौम की और आप सारा वक्त 3.5 साल से महंगाई की बात करते थे, तो अगर आपने महंगाई कम करनी थी तो आपने क्यों नहीं, 2 महीने हो गए, क्यों नहीं आपने रूस से तेल की बात की? क्योंकि आप अमेरिका के गुलाम हैं, अमेरिका की इजाजत नहीं मिलती। हमने जब तेल सब्सिडाइज किया था तो हमारा पूरी कोशिश ये थी कि उसके बाद हम रूस से सस्ता तेल लेंगे जो हिंदुस्तान ले रहा है, जो श्रीलंका लेने लगा है, जो बांग्लादेश लेने लगा है। हमने भी रूस से तेल लेना था और उससे फिर हमने लोगों के ऊपर बोझ नहीं आने देना था। इन्होंने बजाय वो लेने के रूस से तेल, क्योंकि इनके जो जिनके ये गुलाम हैं उनका हुक्म नहीं है इनको, लिहाजा अवाम के ऊपर बोझ डाल दिया। असल मकसद जिसके लिए ये आए थे वो अब आपके सामने आ गया। NRO इन्होंने लेना था, NRO 2 अब इन्होंने खुद ही अपने आप को दे दिया है, और इससे 1200 अरब रुपया इस कौम का ये हजम कर जाएंगे। पहले सारा पैसा हजम किया NRO 1 पे, ये दूसरा है अब। और फिर जो दूसरा मसला ये है कि पाकिस्तान को जिधर ये लेके जा रहे हैं, अब मुझे खौफ है कि ये उस तरफ जा रहा है जिधर श्रीलंका पहुंच गया है। और वो मुझे खौफ ये है कि हमारे पास जिस तरह ये हमारी अब रेमिटेंसेस गिर रही हैं, हमारी 10% एक्सपोर्ट्स गिरी हैं पिछले महीने, जिस तरह ये ट्रेंड जा रही है, हमें खौफ ये है कि हमारे पास डॉलर नहीं होंगे कि हम अपना, जिस तरह श्रीलंका तेल नहीं खरीद सकता। आपको पता होना चाहिए कि जब हम आए थे, जब इन्होंने नो कॉन्फ्रेंस किया था तो डॉलर 178 रुपए का था, आज वो 208 रुपए पे पहुंच गया। और ये सिर्फ और सिर्फ अब इनके पास एक रास्ता है कि ये किसी तरह अमेरिकनों के पास अब जाएंगे और उनके पैर पकड़ेंगे। मिफ्ता इस्माइल पहुंच गया अमेरिकन एम्बेसडर के पास और उसने कहा कि जी हमारी मदद करें, किसी तरह हमें कोई रिलीफ दिलवा दें। तो मिफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ को मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें, ये जो अमेरिकन हैं इनकी एक बड़ी इनकी फिलॉसफी है, वो ये है कि देयर इज नो फ्री लंच। कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती, हर चीज की कीमत होती है। तो जो वो कीमत आपसे वसूल करेंगे वो हमें खदशा है, वो हमारी सॉवरेंटी की कीमत होगी, वो हमारी हकीकी आजादी की कीमत ली जाएगी।
اور اس قیمت، وہ جو قیمت ہے وہ ابھی سے نظر آنا شروع ہو گیا کہ یہ تیار ہو گئے وہ قیمت دینے کے لیے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ جی ہندوستان سے ہمیں تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، ہم بھی اچھے رکھنے چاہتے تھے ہندوستان سے تعلقات، لیکن جب انہوں نے 5 اگست 2019 کو کشمیریوں کی سٹیٹ ہوڈ لی، جب انہوں نے جو کشمیریوں کو وہ جو آرٹیکل ان کا 360 جو بھی آرٹیکل تھا وہ ختم کیا، جب انہوں نے ان کا سٹیٹس لیا، وہ یاد رکھیں وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسلز کی ریزولوشن کی خلاف ورزی تھی، انٹرنیشنل لا توڑا، تو تب ہم نے ان سے رشتہ توڑا، ہم نے بھی کوشش کی تب اس سے پہلے دوستی کی۔ تو اگر آج یہ ہندوستان سے تعلقات ٹھیک کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں یہ کشمیریوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ساری ان کی قربانیوں کی قبروں کے اوپر یہ کریں گے۔ اور دوسری چیز، ایک اور ان کا مانڈوی والا اس کی سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ اسرائیل سے کیوں نہیں، ہمیں اپنے مفادات کا سوچنا چاہیے۔ یہ بھی اسی ایجنڈا کا حصہ ہے جس سے یہ رجیم چینج کی گئی تھی، وہ یہی ہے کہ آپ اس ایجنڈے پہ چلیں جو ہندوستان، اسرائیل اور جو امریکہ چاہتا ہے، اور وہ ایجنڈا وہ ہے جو ہماری سوورنٹی، ہماری آزادی کے خلاف ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری جدوجہد تھی پاکستان کی، جو ہمارے لیڈر قائد اعظم نے جو اس ملک کو بنانے کی وہ کیوں بنایا تھا، ہم کیوں آزاد ہوئے تھے۔ تو اگر یہی کرنا ہے کہ جا کے اپنی ساری نظریے کو اس سب کو دفن کرنا ہے، اس لیے کہ یہاں ملک کے اوپر وہ چور اور ڈاکو آ گئے ہیں جن کے سارے پیسے باہر پڑے ہیں، ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں، جب چوری کرتے ہیں باہر پیسہ لے جاتے ہیں اور پھر پریشر ڈال کے انور لے لیتے ہیں۔ یہ لوگ جب تک ہیں، میں آج اب سارے پاکستانیوں کا آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ لوگ اس ملک کے اوپر مسلط رہے، یہ صرف تب رہیں گے کہ اس ملک کے سارے اداروں کو دفن کریں گے، اس ملک کے سارے انصاف کے اداروں کو دفن کریں گے۔ نیب تو ہو گئی دفن، ایف آئی او ہو گئی دفن، سرکاری نوکروں کو آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کیسے بھرتیاں چینج کی ہیں، میرٹ ختم ہو گئی۔ جو انہوں نے پولیس کا استعمال کیا آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح انہوں نے پولیس سے ظلم کروایا، جس طرح کی ایف آئی آرز کٹوائی، ہمارے اوپر بلاسفیمی کے کیس کر دی، کبھی ریاست اپنی شہریوں پہ بلاسفیمی کا کیس نہیں کرتی، یہ انہوں نے کر دیا۔ اب 8 ایف آئی آر میرے اوپر ہیں، ہمارے سارے لوگوں کے اوپر ہے۔ نوم چومسکی جو دنیا کے بڑے انٹلیکچوئل سمجھے جاتے ہیں، ان کا آج پڑھ لے سٹیٹمنٹ، انہوں نے شہباز شریف کو خط لکھا ہے کہ یہ آپ سارے انسانی حقوق کی خلاف ورزی، آپ جمہوریت تباہ کر رہے ہیں اپنے ملک کی، اور یہ رہ گئے تو یہ جمہوریت، ایک جمہوریت کا جتنا بھی جس کے اوپر جمہوریت کھڑی ہوئی ہے سب ختم کریں گے۔ یہ جو جس طرف جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن کو انہوں نے ساتھ ملایا ہے، پنجاب کے اندر جو الیکشن ہے وہ ابھی جو بائی الیکشنز ہیں ابھی سے ہی میچ فکس کرنے کی ساری تیاریاں ہیں، ہمیں ساری خبریں آ رہی ہیں، پولیس کا جو استعمال کریں گے اور کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارا کل ایک ہمارے جو الیکشن لڑ رہا تھا اس کے بیٹے کو گولی لگی، وہ آج ہاسپٹل میں ہے، اور اس کے سارے گھر والوں کے اوپر ایف آئی آرز کاٹ دی۔ تو یہ ہمیشہ یہ جب ایک کرپٹ ٹولے کو اوپر بٹھائیں گے جو کہ 30 سال سے یہ دونوں خاندان اس ملک پہ ہیں، انہوں نے ہمیشہ جو پہلے کرتے ہیں وہی کرنا ہے اب، تو جمہوریت سب سے پہلے اس کا نقصان ہوگا۔ انہوں نے اخبار والوں کے، صحافیوں کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہے یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا، جس طرح انہوں نے اینکرز کے اوپر ایف آئی آرز کاٹی ہوئی ہیں، اور ان چیزوں پہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اس وقت خوف پھیلایا جا رہا ہے۔ تو جو یہ راستہ پکڑا ہوا ہے، میں آج آخر میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ صرف ایک طرح یہ اس ملک کے اوپر مسلط رہیں گے، اور وہ خوف طاری کر کے۔ یہ جو خوف ہے یہ ایک سب سے بڑا بت ہے۔ میں بار بار اپنی قوم کو ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ جو ایک خوف کا بت ہے، یہ اس طرح کے لوگ جو کرپٹ لوگ ہیں، جن کی ہمیں ساری تاریخ پتہ ہے، باہر بیٹھے ہوئے ان کے لیڈرز، پیسے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے بیٹھ کے اس ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور جدھر ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ ان ملکوں سے ہی کنٹرول ہو رہے ہیں۔ اس ملک کی نہ انہوں نے آزادی رہنے دی ہے، نہ انہوں نے ادارے چلنے دینے، نہ انہوں نے جمہوریت چلنے دینی ہے۔ انہوں نے جتنی دیر یہ آئیں گے اس ملک کو مزید اور نقصان پہنچائیں گے، صرف اپنے آپ کو اوپر مسلط کرنے کے لیے۔ لہٰذا ہم سب نے مل کے
ساری قوم نے مل کے ہم نے جدوجہد کرنی ہے. آپ نے سب نے تیاری کرنی ہے. میں آپ کو کال دوں گا. ہم نے مسلسل جو ہمارا حق ہے, ہمارا آئینی حق ہے, پرامن احتجاج وہ ہم کریں گے, اور وہ ہم تب تک کریں گے جب تک ہمیں صاف اور شفاف الیکشنز کی ڈیٹ نہیں ملتی. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, الیکشنز نہیں, صاف اور شفاف الیکشنز. صاف اور شفاف الیکشنز اگر نہ ہوئے مزید اور انتشار ہوگا. جس طرح پھر سے میں کہتا ہوں, جو پنجاب کے بائی الیکشنز میں میچ فکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور جو ملوث ہے اس میں, اگر اس طرح کے الیکشنز کروائے, اس سے ملک مزید اور انتشار کی طرف جائے گا, حالات اور بگڑیں گے. سیاست کے اندر غیر یقینی فضا بڑھتی جائے گی, وہ معیشت کو افیکٹ کرے گی. صرف راستہ ایک ہی ہے, صاف اور شفاف الیکشن کا, اور وہ ہم سب نے مل کے اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے. پاکستان پائندہ باد.